دعا کی فضیلت اور معراج کا واقعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عظیم دعا کی فضیلت اور برکت کو خود بیان فرمایا ہے۔ جو شخص ہر جمعہ کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ مبارک کلمات پڑھتا ہے، اللہ تعالی اس کے 1000 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے والدین کے 24,000 گناہ بخش دیتا ہے۔ اس بابرکت دعا کی تاثیر سے والدین کی مغفرت نصیب ہوتی ہے اور مرنے والا کلمہ شہادت پر دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے وقت نرمی فرماتے ہیں، قبر نور سے منور ہو جاتی ہے اور وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوتا ہے، جہنم کی آگ سے حفاظت ملتی ہے، حوض کوثر سے سیرابی کا شرف حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالی کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ بابرکت تسبیح ہر مسلمان کے لیے ایک انمول خزانہ ہے جو دنیا و آخرت میں کامیابی کا عظیم ذریعہ بنتی ہے۔ واقعہ معراج۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس براق لے کر آئے۔ جب براق نے اپنے کان ہلائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے براق ٹھہر جا، اللہ کی قسم تجھ پر آج تک کسی نے ایسی عظیم ہستی سوار نہیں کی جیسا کہ آج کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے سفر پر روانہ ہوئے تو راستے میں ایک بڑھیا کو دیکھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس کے متعلق دریافت کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور آپ چلتے جائیے۔ پھر اچانک ایک آواز سنائی دی جو راستے کے کنارے سے آ رہی تھی، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، حضور آپ سفر جاری رکھیں۔ مزید آگے چل کر آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مخلوق ملی جس نے عقیدت اور محبت کے جذبات کے ساتھ السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور ان کے سلام کا جواب دیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب عطا فرمایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچ گئے۔ وہاں آپ کے لیے پانی، شراب مطہرہ اور دودھ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کو منتخب فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور آپ نے فطرت کو پا لیا ہے، اگر آپ پانی پیتے تو آپ کی امت غرق ہو جاتی اور اگر شراب نوش فرماتے تو آپ اور آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ بعد ازاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اکٹھا کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی امامت فرمائی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو آسمان کی جانب لے کر روانہ ہو گئے۔ ہر آسمان کے دروازے پر فرشتوں نے سوال کیا، تم کون ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا، محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر دروازہ کھولا گیا اور ہر آسمان پر مختلف انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام اور پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پر لے جایا گیا، جہاں اللہ تعالی نے 50 نمازیں فرض فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے تخفیف کی درخواست کی گئی اور بالآخر 5 نمازیں فرض رہ گئیں، جن کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہے۔ واپسی پر جب قریش نے اس سفر کا ذکر سنا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کے لیے نشانیوں کا مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، میں فلاں مقام پر قریش کے ایک قافلے کے پاس سے گزرا تھا۔ نمبر 2، قافلے کے اونٹ مجھے دیکھ کر بدک گئے تھے۔ نمبر 3، ایک اونٹ پر سیاہ اور سفید 2 بورے لدے ہوئے تھے اور وہ گر کر زخمی ہو گیا تھا۔ جب قافلہ واپس پہنچا تو قریش نے ان سے تصدیق کی اور ان کی گواہی وہی تھی جو حبیب خدا آقا دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی بیان فرما دی تھی۔ اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا لقب ملا، کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق فرمائی۔ یہ معراج کا واقعہ ایمان والوں کے لیے ایک عظیم درس ہے اور دعا و عبادت کی فضیلت پر زور دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دعا کی برکات سے مستفید فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔